احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کے احکام اور مسائل کا جب تک صحیح علم نہ ہو تو انسان وہ عبادت درست طریقے سے نہیں بجا لا سکتا۔ اس لیے قربانی اور اس کے متعلقہ مسائل جو ہیں اس کا علم ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کی وفاداری اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس یادگار کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا، اور صدیوں سے یہ تسلسل جو ہے وہ تمام امم کے اندر جاری کر دی۔ اس امت میں بھی اس تسلسل کو اللہ عز و جل نے قائم رکھا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اور مسلمانوں کی سنت قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر ہم قربانی کریں گے۔ من فعلہ، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ دوسرے حدیث میں یہ الفاظ ہیں فقد اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کے قربانی کرنا یہ نبی علیہ السلام میں ہماری سنت ہے، مسلمانوں کی سنت ہے۔ اس سنت پر وہ عمل پیرا ہونے والا، اور نبی علیہ السلام یہ قربانی مستقل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کے خادم تھے اور مدینہ کے سارے دور میں تقریباً آپ کی خدمت پر معمور رہے، بچے تھے اس وقت، تو فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین وانا اضحی بکبشین، آپ علیہ السلام مستقل 2 مینڈے چھترے، جس کو ہم اپنی زبان میں لیلا کہتے ہیں، آپ یہ قربانی کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈے ہی کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی ادا یہ ہے تو مجھے بھی وہی پسند ہے، میں بھی 2 مینڈے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کی مستقل سنت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے باسیوں کو قربانی کرنے کی ترغیب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو تم میں سے ہر گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا ہے، یعنی ہر سال قربانی ہر گھرانے کے ذمہ ہے، اور جس کے پاس وسعت ہو تو پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ امام ابن ماجہ اور امام احمد رحمہم اللہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، وہ بندہ جس کے لیے وسعت ہے، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عید گاہ نماز کی جگہ کے قریب نہ آئے۔
یعنی وہ جو اللہ عز و جل کے ہاں ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے، جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس اس رحمتوں کی جگہ وہاں پر قریب نہ آئے، الگ رہے، کیونکہ اس نے ہمارے طریقے کو نہیں اپنایا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ تو وسعت ہونے پر قربانی کرنی چاہیے۔ یہ وسعت سے کیا مراد ہے؟ اکثر اہل علم ان کے نزدیک اس وسعت کا تعلق اسباب وسائل کے پاس ہے، ساتھ ہے کہ کسی بندے کے پاس قربانی خریدنے کے اسباب وسائل ہوں تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصاب شرط بیان نہیں کیا۔ ایک بندہ اس کے پاس 20-30 ہزار روپیہ ہے، کھانے پینے باقی معمولات سے زائد اس کے پاس، تو وہ گائے کے اندر، اونٹ کے اندر وہ قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 50-60 ہزار روپیہ ہے اور زائد ہے تو اس سے وہ قربانی بکرا چھترا خرید سکتا ہے، تو اس کو قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ اسباب وسائل ہیں لیکن جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ آج بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے اسباب وسائل اگر معمول کے دیکھے جائیں تو واقعی ان کے پاس ایسے اسباب وسائل نہیں، لیکن گھر کے 4 بندوں کے پاس 30-30 40-40 ہزار کے موبائل ہاتھ میں موجود ہیں۔ اگر موبائل اکٹھے کیے تو 1,00,000 سوا لاکھ کے موبائل بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں قربانی یہاں سے سڑ پر کوئی شے نہیں ہے، تو انج موبائل لینا ہوئے ایک چکیا جائے نا کسی طریقے نہ، دوسرا اسی وقت ہمارے پاس اگلے دن سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اتنے وسائل ہیں موبائل کے لیے، اور قربانی کے لیے وسائل کہتے نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں۔ جس کے پاس وسعت ہے قربانی، یہ جذبہ ہے رب کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنے کا، اس جذبے کو قربان چڑھانا چاہیے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی یا قربانی میں حصہ ڈال کر وہ بھی ایک خاندان کی طرف سے کفایت کرتی ہے، پیش کرنی چاہیے۔ قربانی کا وقت جو ہے امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہماری نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے، وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے تو پھر قربانی کرے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس سے پہلے قربانی کر دی تو لیس من النسک فی شیء، لیس من النسک فی من شیء، اس بندے کے لیے قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی بندہ قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جس بندے نے پہلے قربانی کر دی اس نے اپنے گھر والوں کو صرف کھانے کے لیے گوشت مہیا کیا ہے، اس کی قربانی نہیں، وہ اس کے بدلے میں ایک اور قربانی کرے گا۔ اس سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے قربانی کریں تو قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی میں اونٹ اور گائے ان میں زیادہ افراد شامل ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے آسانی بیان فرمائی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم سفر پر تھے تو دوران سفر عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ہم 10 بندے اونٹ میں شامل ہو گئے اور 7 افراد گائے میں شامل ہو گئے۔ تو زیادہ سے زیادہ 10 افراد اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اب ایک بکری ایک قربانی ہے، 10 بکریاں 10 قربانی، اور اونٹ 10 بکریوں کے برابر کے اونٹ کے اندر بھی 10 قربانیاں۔ اس سے زیادہ اونٹ کے اندر 10 افراد شامل ہو سکتے ہیں اور گائے میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ کم جتنے مرضی شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ 2-3 بندے اکٹھے مل کے گائے لے لیں، 2-3 بندے اکٹھے مل کے اونٹ لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 افراد جو ہے ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، چھترے، دونوں خصی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے کہ جو خصی نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے،
جانور خصی ہو قربانی کے لیے تب بھی درست ہے، اگر خصی نہیں ہے تب بھی قربانی کے لیے درست ہے۔ خصی غیر خصی دونوں قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، آپ جانور ذبح نہ کریں مگر مسنہ، مسنہ کہتے ہیں دو دانت والے کو، دوندے کو، کہ جس کے دو دانت نیچے سے پہلے گر جاتے ہیں اور دوسرے نکل آتے ہیں، اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ دو دانت والا جانور آپ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، بکرا ہو، چھترا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، یہ نر اور مادہ دوندا جانور پیش کرنا چاہیے۔ الا ان یؤسر علیکم، ہاں آپ الاسلام نے فرمایا اگر مشکل پیش آ جاتی ہے، مشکل ایسی صورت میں ہے کہ بندہ جو ہے نا مارکیٹ میں جانور لینے کے لیے گیا ہے، دوندا نہیں ملتا، یا اس کے پاس پیسے کم ہیں، اتنے کم پیسوں میں دوندا نہیں ملتا، تو آپ الاسلام نے فرمایا مشکل پیش آنے کی صورت میں آپ جزا، بھیڑ کا جزا، جزا کا معنی یہ ہے جمہور اہل علم کے نزدیک جس کی سال 1 سال عمر ہو، 2 دانت سے کم ہو، وہ چھترا، وہ لیلا، جو 2 سال دوندا سے کم 1 سال کی عمر کا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لیے مشکل پیش آنے کی صورت میں 1 سال کا بھیڑ کا بچہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ اجازت چھترے میں سے ہے، لیلے میں سے ہے صرف 1 سال کی، بکرے، گائے، اونٹ میں سے 2 دانت سے کم ہو تو وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی کریں آپ، انہوں نے کہا جی میرے پاس 2 دانت سے کم بکری کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا آپ کر لیں، لیکن یہ رخصت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ رخصت 2 دانت سے کم بکری کی نہیں ہے۔ تو جو رخصت ہے سب کے لیے، مشکل پیش آنے میں وہ چھترے کی ہے کہ چھترا 1 سال کا 2 دانت سے کم ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 2 دانت والے جانور کم پڑ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ 2 دانت والے نہیں ہیں تو اس سے کم بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ آج کرنے وہ کفایت کر جائے گا، تو مشکل پیش آنے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 2 دانت سے کم، اس کی عملی جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام سے یہ صورت سامنے بھی آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جانور خود ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے جانور کو کوشش کریں خود چھری پھیریں، ذبح خود کریں۔ آپ علیہ السلام کے پاس مینڈا لایا جاتا، آپ علیہ السلام ذبح کرتے ہیں، صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اپنی قربانیوں کو خود ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر اور اولا اور سنت یہ ہے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کریں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بہت سے ایسے قصاب آتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، سوچ فکر کیا ہے، اور ان کی ذہنی عقیدہ کی کیفیت کیا ہے۔ مولانا شمس الدین حفظہ اللہ جو مکرم مسجد میں مدرس ہیں، انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ ہمارے عزیزوں میں سے کسی نے قربانی کرنی، دوسرے دن مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، میں چلا گیا، تو ابھی کچھ وقت تھا، کسائی آئے ہوئے تھے، تو میں نے کسائی سے پوچھا کہ آپ، ویسے ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ان پڑھ بندے ہیں، اجنبی آدمی ہیں، کو پتہ تو ہونا چاہیے نا، مسئلہ بتانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں یا لی مدد۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کب سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب انہیں ذبح کرن ڈے ہیں، انہوں نے جانور چھری پھیر دے یا لی مدد پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چونکہ علم نہیں، اور جب یہ نے مسئلہ بیان کیا تو مجھے متعدد جگہوں سے پتہ چلا کہ بعض جگہوں پہ واقعی یہ عملاً کئی بندوں کو پتہ چلا ہے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر یا لی مدد، وہ بسم اللہ کو نہیں پڑھتے ہیں، یا لی مدد بھی ساتھ پڑھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور یہ حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر اولا یہی ہے سنت کے مطابق خود چھری پھیریں، یا جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، درست ہے، مسئلے کا علم ہے، تو چلو اس سے جو ہے نا وہ چھری
جو ہے نا اس کو کہا جائے کہ وہ نہر کر دیں یا ذبح کر دیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے 63 اونٹ خود نہر کیے, باقی 37 اونٹ علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نہر کر دیں. اور علی رضی اللہ عنہ کو کہا تو انہوں نے باقی 37 اونٹ جو ہے وہ نہر کیے. اگر بندہ کوئی دوسرا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن میں نے کہا علم ہو. امام بخاری نے باب باندھا ہے دوسرے کی طرف سے قربانی کو ذبح کرنا, اور اس میں حدیث لائے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا تھا. دوسروں کی طرف سے بھی قربانی, اگر علم ہو, جاننے والا ہو, مسئلے کا بھی علم ہو, جو قربان کرنا ذبح کرنے کا بھی طریقہ اس کے بارے میں جانتا ہے, تو اس کو کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عورت اپنا جانور کو ذبح کر سکتی ہے. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے جانور, جب وہ خود بوڑھے ہو گئے تھے, اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے کہ آپ اپنے جانور خود ذبح کریں عید کے موقع پر. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت بکریوں کو چرا رہی تھی تو بکری بلندی سے گر پڑی. وہ قریب تھا کہ وہ مر جاتی, اس کے پاس چھری وغیرہ بھی نہیں تھی, تو اس نے ایک تیز دھار پتھر دیکھا, اس پتھر کے ساتھ اس بکری کو ذبح کر دیا. خون نکل آیا, بہرحال وہ ذبح ہو گئی. بعد میں جب گھر والے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عورت نے ذبح کیا ہے, اب پتہ نہیں عورت کا ذبیحہ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک. تو انہوں نے کہا پہلے نبی الاسلام کی طرف پیغام بھیجیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو ایک ساتھی کو بھیجا نبی الاسلام کے پاس اور بتایا کہ عورت نے ذبح کیا ہے. تو آپ الاسلام نے اس کو کھانے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے, اس کا ذبیحہ درست ہے, آپ کھا سکتے ہیں. اس لیے عورت اپنا جانور کو ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور اب پہلے تو الحمدللہ شہروں میں بھی تھی کیفیت, دیہاتوں میں تو ہے ہی ہے, جانوروں کو دیکھ بھال کرنا, ان کو چارہ ڈالنا, دودھ دونا, وہ عورتیں کر لیتی تھیں. اب تو جانور کو دور ہی ہو تو خواتین ڈر کے جو ہے نا پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی کے اندر ایسی جرت ہو تو وہ اپنا جانور خود نہر کر سکتے ہیں, ذبح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ذبح کرنے کے لیے بندے کو کوشش کرنا چاہیے. آپ الاسلام نے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بھائی اپنے جانور کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں, اس کو راحت پہنچائیں. کند چھری کے ساتھ ذبح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے رگ کٹنے میں, جسم کی کھال کٹنے میں, پھر رگ کٹنے میں تکلیف ہو زیادہ نہیں. چھری تیز ہو کہ اچھی طرح جو ہے نا جلدی سے اس کی رگیں کٹ جائیں. مسلم میں ہی حدیث آتی ہے, آپ نے اسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ چھری لائیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے. وہ چھری لائیں تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اس کو تیز کر کے لائیں پتھر پر. تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا پتھر پر تیز کر کے لائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹا کر اس کو جو ہے نا وہ ذبح کیا. امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا ہے, اس کے اوپر گھٹنا رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. آپ نے اسلام نے فرمایا کہ آپ کیا اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہیں, یعنی اس کے سامنے چھری تیز کر. مطلب یہ تھا کہ آپ نے چھری پہلے کیوں نہیں تیز کی, اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہے ہیں, آپ 2 موتیں مارنا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے, جانور کے سامنے چھری وغیرہ کو لہرانا نہیں چاہیے, یا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کو الگ رکھیں, ذبح ہونے کے بعد پھر دوسرا جانور جو ہے اس کیفیت میں لا کر اس کو نہر کیا جائے. کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہیں تو چھری تیز کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کا نام لے کر, اور اللہ سب سے بڑا ہے. امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور ایک ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں, اگر کوئی بندہ یہ پڑھنا بھی چاہے, وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین انا اول المسلمین. یہ الفاظ اور اس کے بعد میں بسم اللہ واللہ اکبر, خالی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں. یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, درست ہے. بکرا, چھترا, گائے اس کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں. ہاں اونٹ, اس کے بارے میں طریقہ یہ ہے, اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجب جنوبها فکلوا منها,
کہ جو جانور ہے اونٹ، اس کو کھڑا کھڑا نہر کریں یہاں تک کہ خون نکلنے کے بعد پہلو زمین پہ لگ جائے تو آپ اس میں سے کھائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے اونٹ کو بٹھایا ہوا ہے، بٹھا کر اس کو ذبح کرنے لگا ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ باندھو اور 3 ٹانگوں پر یہ کھڑا رہے اور پھر اس کو کھڑے کھڑے نہر کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ہے۔ تو اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ 3 ٹانگوں پر کھڑا رہے، ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہو تو اس کیفیت کے ساتھ جو ہے اونٹ اس کو جو ہے وہ نہر کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ ایک جانور، بکرا، چھترا، دمبا، ایک فیملی کی طرف سے یہ جانور قربانی کے لیے کفایت کرتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینڈا لایا گیا، چھترا، آپ علیہ السلام اس پر پڑھتے ہوئے ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف سے قبول فرما لے۔ اس کا مطلب ایک بکرا، ایک چھترا وہ بندے کے پوری فیملی کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ایک بکری لائے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے قربانی؟ انہوں نے کہا یہ میری طرف سے بھی ہے اور آپ کی طرف سے بھی یہی قربانی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بحقی میں حدیث آتی ہے کہ وہ جانور لاتے اور ایک بکرا جو ہے، ایک بکری اپنی فیملی کی طرف سے قربان کرتے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کے زمانہ میں ہم گھر والے ایک بکرا سب کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے بھی، کھلاتے بھی تھے، تقسیم بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں صورتحال یہ بن گئی کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، ورنہ نبی اسلام کے زمانہ میں ہم ایک بکرا چھترا کیا کرتے تھے۔ کفایت، ایک قربانی، بکرا چھترا ایک فیملی کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ فیملی کس کو کہتے ہیں؟ اکثر اہل علم کے نزدیک وہ گھرانہ جن کا کھانا ایک چولہے پہ پکتا ہے، جن کا کھانا ایک چولہے پہ پکتا ہے، مثلا کھانا اکٹھا پکتا ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، گھر کے اندر جوائنٹ سسٹم ہے، تو اس میں اگرچہ دادا بھی موجود ہو، 2-3 بیٹے بھی موجود ہیں، آگے ان کے بچے بھی موجود ہوں، لیکن کھانا اکٹھا پکتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ایک ہے۔ اگرچہ وہ 10 15 20 30 40 افراد ٹوٹل بچے بڑے شامل کر کے بھی ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ ہاں گھر کے اندر 2 فیملیاں ہوں، ایک نیچے ہے ایک اوپر، وہ کھانا اپنا علیحدہ پکاتے ہیں، نیچے والے اپنا کھانا پینا سسٹم الگ الگ ہے، تو پھر دونوں الگ الگ اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ قربانی ایک کفایت کر جاتی ہے، لیکن زیادہ اجر و ثواب کے لیے بندہ 2 4 6 8 10 زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چھترے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے ہیں، تو زیادہ اجر و ثواب کے لیے بندہ زیادہ جانور کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جانور خریدتے ہوئے ان عیبوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں 4 عیبوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 4 عیب ہوں تو قربانی منع ہے، ان کو قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا، اور ایک حدیث میں ایک مزید کا ذکر ہے اور ایک میں ایک، ٹوٹل 6 عیب ہیں جو قربانی کے اندر ہوں تو قربانی میں ممانعت ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلی بات، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ دوسرا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ تیسرا، ایسا کانا جس کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ نمبر 4، ایسا کمزور ضعیف جانور جس کی ہڈیوں میں میخ نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے، یہ 4 قسم کے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، آپ نے اسلام نے منع کیا ہے ایسی قربانی سے۔
بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، لیکن اگر معمولی سا بیمار ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اگر معمولی سا لنگڑا ہو، بعض دفعہ نا کسی جانور کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا لنگڑا پن ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر لنگڑا پن بالکل لنگڑانے کا واضح طور پر ہو تو پھر درست نہیں قربانی کے لیے۔ کانا جس کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، اس کا کانا پن، ایک آنکھ کا اندھا ہونا، یہ بالکل واضح ہو تو پھر وہ قربانی درست نہیں۔ چوتھا، اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایسے جانور یہ درست نہیں، ان سے بڑا عیب ہو وہ بھی درست نہیں۔ مثلا لنگڑا منع ہے تو اگر کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو وہ اور زیادہ منع ہے۔ کانا منع ہے تو اگر دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو وہ اور زیادہ منع ہے۔ تو یہ چار قسم کے یہ جانور، ان کی ممانعت ہے۔ دوسری حدیث میں دو مزید کا ذکر ہے، اس کے کان کو دیکھ لیں، لمبائی میں، چوڑائی میں، گولائی میں، کہ کان نہیں چیرا ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ اس کا سینگ دیکھیں، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جانور 6 قسم کے جو عیب ہیں ان کو خریدتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ عیب نہ ہو۔ بہت سے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جانور خریدتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بعد میں واٹس ایپ ان کے پاس ہے، فوٹواں کھینچ کھینچ کے کنا نہیں بھیجی جاندے نے، اے قاری صاحب کان ہے تے ویکھیا جی ٹھیک ہے۔ بھائی جب آپ خریدنے گئے ہیں اس وقت کان کیوں نہیں چیک کر لیں؟ اب خرید لیا ہے، ہون آدھے جی کاننے چ اے کام میں تے ہون ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ بھائی جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں اس وقت پتہ ہے انہوں نے، بعد جو کانوں پتہ لگا تے پتہ لگا نا کان نہیں ٹھیک، تو جب خریدا ہے اس وقت جی جانور پسند آ گیا۔ بھائی جانور پسند آ سکتا ہے لیکن اس میں عیب ہے، قربانی میں رکاوٹ ہے، تو آپ اس کو نہ خریدیں۔ مارکیٹ بھری پڑی ہے منڈی کے اندر، آپ کوئی اور جانور دیکھ لیں۔ تو اس لیے خریدتے ہوئے عیب کو چیک کریں کہ اس کے اندر، قربانی کے اندر عیب نہ ہو جو قربانی کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا کہ آپ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی نگہداشت کریں، ان کے گوشت اور تقسیم وغیرہ اس کو آپ دیکھیں، اور قصاب جو گوشت کرنے والا ہے اس کو اس قربانی میں سے بطور اجرت کے کچھ نہیں دینا، یعنی قربانی میں سے گوشت وغیرہ اجرت کے طور پر قصاب کو نہیں دینا، اس کو الگ سے اجرت دینی ہے۔ اس لیے بھائی جو قربانی کرنے کے لیے قصاب کو ہائر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ قصاب کو قربانی کے گوشت، کھال وغیرہ میں سے اجرت کے طور پر کوئی چیز نہیں دینی، اس کی قربانی کے کرنے کا، گوشت وغیرہ بنانے کا جو معاوضہ ہے اس کو الگ سے جیب سے ادا کرنا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قصاب کہتا ہے جی اسی 2-3 کلو گوشت لے لیں گے تو باقی تسی اجرت دے دیا جائے، تو ایسی کیفیت میں وہ اجرت کم کر دیتے ہیں گوشت ساتھ شامل کر کے، تو یہ گوشت بطور معاوضے کے ساتھ دینا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں اس کی اجرت پوری دیں، بعد میں اس کو ہدیۃً تحفۃً، جس طرح باقیوں کو گوشت دیتے ہیں قصاب کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض قصائی یہ ہو جانے وہ ایک حصہ لا کے نا اپنی مرضی دا سیڈے لا لیندے نے، تو بعض دفعہ مالکاں نوں بھی نہیں پتہ لگن دیندے، وہ سیڈاں دے لا کے یا اپنے چربی دے نال ہی نا وہ بورے چ پا لیندے نے۔ پچھلی دفعہ میں آپ صاحب کی طرف بیٹھا ہوا تھا تو انہیں واہ واڑا جڑا نا بورے دے وچ پا لیا، وہ جو کڈ کے چیک کیتا انہوں کہ یہ کی کیتا ہے، اور بھائی چربی دے نال لگا سی، تو وہ اپنی مرضی سے بات ہے، دھیان رکھنا چاہیے، اجرت اس کو پوری دے، معاوضہ اس کو پورا دے، ہاں پھر اپنی مرضی سے اس کو گوشت بطور ہدیۃً دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے دن امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں حاجی مینا کے اندر جب جاتے ہیں تو 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرتے ہیں، 11، 12، 13 تاریخ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایام تشریق یہ قربانی کے ذبح کے دن ہیں، تو 10 تاریخ کو تو قربانی کرنی ہے، یوم النحر ہے، باقی مزید 3 دن ہیں، فرمایا یہ بھی آپ مینا کے اندر قربانی کریں گے۔ تو اس لیے قربانی کا دن یوم النحر اور اس کے ساتھ 3 دن مزید، ٹوٹل بن گئے 4 دن، یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض ساتھی ہمیں یہ بات کہتے ہیں دیکھیں جی دھکے نال ہی 4 دن کری جاندے ہیں، بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دین کے اندر اپنی بات، اپنی رائے کو شامل کرنے کی کہ ہم 4 دن پر جو ہے نا خواہ اصرار کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
جس کی بنا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، تو اس لیے تمام ایام تشریق 3 اور 1 قربانی کا دن، یہ 4 دن ٹوٹل بنتے ہیں، ان میں قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ البتہ قربانی افضل، اولا، عرفہ پہلے دن ہے، وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 100 اونٹ کیے تو پہلے دن ہی سارے کر دیے، پہلے دن ہی کر دی، یہ نہیں کہا کہ چلو 3 اج کر لئیے 40 تے کل 3 تے پرسوں 3 کر لئیے، نہیں، پہلے دن ہی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے ہاں عمل اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی دن اس قدر محبوبیت کے مقام کو نہیں حاصل کر پاتا وہ عمل۔ تو 10واں دن ان عشرہ ذو الحجہ کے اندر شامل ہے۔ اس 10ویں دن قربانی کا جو اجر اور اللہ کو محبوب ہے جانور کو ذبح کرنا، باقی دنوں میں اس کا اجر، ثواب، محبوبیت کا مقام وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، پریشانی نہ بن جائے، تو کوشش کر کے پہلے دن ہی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ رات کو قربانی کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر چوتھے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض بندے دوسرے دن ٹائم دیتے ہیں کسی صاحب کو، وہ فجر تو پہلو آ جاتا ہے، وہ فجر تو پہلو آ جاتا ہے، بھائی جا اذانہ ہو رہی ہے تو پھر آمی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا شاید مکروہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، آپ معدود دنوں کے اندر اللہ کا نام لیں، یعنی جانور کو ذبح کریں۔ تو معدود دنوں کے اندر دن بھی شامل ہیں، رات بھی شامل ہے۔ یہ نہیں مراد کہ دنے نام لینا ہے تو رات کو غروب ہونے تو بعد نام نہیں لینا، اللہ جی نام لینا ہے، ذکر کرنا ہے، اس میں دن بھی شامل ہیں، راتیں بھی شامل ہیں، اس لیے دن اور رات کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی بندہ رات میں اس وجہ سے نہ کرے کہ کسی ماڑے بندے کو پتہ ہی نہ لگے ہاں قربانی کی تھی، وہ لین ہی نہ آ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے 1 سال منع کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کے قربانی کی کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے سال نبی علیہ السلام سے ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسکیدے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں کھال سے، تو فرمایا پھر کہا جی آپ نے پچھلے سال منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی چیز نہیں رکھنی۔ فرمایا وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ مدینہ کے گرد فقراء، مساکین، محتاج اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ 3 دن کھائیں پیئیں باقی سارا تقسیم کر دیں تاکہ ان تک بھی جو ہے نا وہ گوشت وغیرہ پہنچے۔ اب فرمایا کلو واطعموا وادخروا، کھائیں، کھلائیں اور ذخیرہ کریں، کھائیں بھی، کھلائیں بھی، ذخیرہ بھی کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلم حدیث آتی ہے آپ علیہ السلام حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیے، سیدنا صوبان جو آپ علیہ السلام کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو سنبھال لیا اور پھر مکہ میں جتنے دن رہے، پھر مکہ سے مدینہ آنے تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اس قربانی کے گوشت میں سے کھلاتا رہا۔ اس لیے قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے، بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بندے خیال کرتے ہیں کہ مرم چڑھن تو پہلو مک جانا چاہیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر اس کو بچانے کے اسباب وسائل ہوں محفوظ کرنے کے تو اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہو جہاں محفوظ نہیں کرنا کہ لائٹاں جانیاں رہن تو بعد جو سارا فریزر بعد فریج تے رکھ دی اور روڑی تے رکھ دی کٹ کے گوشت، اس سے بہتر ہے کہ چلو کسی بندے کے کام آ جائے۔ الحمدللہ جو قربانی کرتے ہیں اکثر یہ سال میں بھی گوشت کھاتے رہتے ہیں، چند دنوں کو رکھ لیں باقی تقسیم کر دیں۔ میرے ایک دوست ہیں مجلس میں موجود ہیں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے ماشاءاللہ، وہ میں وہیں پر موجود تھا تو 1 اونٹ 1 گائے 2 بکرے کیے، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو وہ پہلے دن ہی یہ ساری قربانیاں کی اور الحمدللہ تھوڑا سا گوشت تھا جو گھر میں تھا، باقی اونٹ بھی سارا تقسیم کر دیا، گائے بھی تقسیم کر دی، بکرے چھترے بھی جن کو دینے تھے ان کا گوشت وغیرہ تقسیم کر دیا۔ تو ایسی کیفیت میں ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، جن کے پاس اسباب وسائل ہیں تو ایسے انداز میں سٹور نہیں کریں کہ وہ سٹور کر کہیں خراب ہو جائے، بیکٹیریا ہی پایا جائے تو بعد جو بیماری نہیں باعث بن جائے ساڑھے واسطے۔ تھوڑا سا رکھ لیں جتنا کھانا ہے، باقی اس کو تقسیم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں مسلم میں آتا ہے کلو وادخروا وتصدقوا، کھائیں، ذخیرہ کریں اور صدقہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے کھائیں، فقیروں کو اور آنے والے زائرین ان کو بھی کھلائیں۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کچھ خود کھانا ہے، کچھ دوست احباب اعزاء و اقارب کو دینا ہے اور کچھ صدقہ بھی کرنا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ تو اس تقسیم میں
ہمیں جن کو پریفرنس دینا ہے، ترجیح دینی ہے، وہ ان افراد کو دینی ہے جو ہمارے قریب سفید پوش خوددار قسم کے لوگ ہیں، کہ جن کے پاس قربانی کے اسباب وسائل نہیں ہیں اور سال میں بھی گوشت مشکل سے ان کے گھر میں آتا ہے، تو ان کو گوشت وقت پر مہیا کر دینا چاہیے۔ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ارد گرد ہماری نظر میں ہونا چاہیے نا، تو ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ میں چند سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست وہ عصر کے وقت جو ہے وہ شامیوں کی دکان پہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا کہ کی گل ہے شامی لینڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے گھر میں گوشت نہیں آیا، حالانکہ اس گلی کے اندر جس میں وہ رہتے ہیں یہاں بھی قربانیاں ہیں، یہاں بھی قربانیاں، وہ ابھی تک وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کر لیا نا، اپنا گوشت فٹافٹ اینا کو صاف کر کے بنا دیو تو ہانڈی چ رکھ دیو، باقی جدوں سارا بن جائے گا وہ 3 بج جان 2 2:30 3 4 جن بجے کا بھی ٹائم ہوئے گا اونے بجے اسی دینا شروع کریں گے۔ نہیں، اگر ہمارے قریب ایسے بندے موجود ہیں کہ جن کے پاس قربانی نہیں ہے، تو جس طرح اپنا گوشت پہلے نکال لیتے ہیں نا، کچھ ایسے افراد کو جو ان کو ہم قریب سے جانتے بھی ہیں، قربانی بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں بھی وقت پر گوشت پہنچا دیں تاکہ وہ بھی وقت پر گوشت پکا کے عید کے دن کھا لیں۔ بہرحال صدقہ بھی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، دوست احباب کو بھی، اور اپنے جو ہے نا وہ گھر کے اندر بھی رکھنا ہے۔ یہ قربانی کے متعلقہ کچھ اہم مسائل تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائے، اور ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو قربانیاں پیش کریں، مالک الملک اپنے لطف و عطا سے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے ان کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اللہ عز و جل اس محرومی سے محفوظ فرما دیں کہ ہم قربانی پیش کریں اور شرف قبولیت کو وہ نہ پائے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔